في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے چھٹے سپارے کی پہلی آیت جو رات کو پہلی تراویح میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من القول الا من ظلم، کہ جو بندہ اونچی آواز سے بولتا ہے اور اپنی آواز کو زور آور طریقے سے جو ہے ظاہر کرتا ہے، اپنے منہ سے نکالتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یعنی چیخنا چلانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم، لیکن ہاں وہ اونچا بول جو تمہاری زبان سے نکلے لیکن ہو ظالم کے خلاف، ظالم کے خلاف ہو، اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ چیخنے چلانے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو پہلی آیت مبارکہ میں اجازت بھی اگر دی گئی ہے کسی کے خلاف بولنے کی تو وہ صرف اس ظالم کے خلاف ہے. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا الجہاد افضل جہادی کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، او کما قال علیہ السلام. فرمایا افضل جہاد میری امت کا کیا ہے؟ افضل جہاد حضور نے فرمایا ظالم کے خلاف کلمہ حق کو بلند کرنا. یہ افضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرو. تو ظالم کون ہے وہ آگے آیت میں آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ میں واضح کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تھوڑا بھی کوئی خیر کا کام کرتے ہو، چاہے اعلانیہ کرو یا چھپ کر، اللہ کو اس کا علم ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے. چاہے اچھا کرو گے یا برا کرو گے، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے بعد قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ایک شان بیان کی ہے. یہی پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے مومن کی، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. چونکہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کا اسلام کے خلاف دشمنی کا اظہار کیا تھا. کہتے اللہ کو بھی مانیں گے، فرشتوں کو بھی مانیں گے، قیامت کو بھی مانیں گے. تو رولا اور مسئلہ صرف ایک چیز کا ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو ہم نہیں مان سکتے. اللہ کے ماننے اور نبی کے ماننے میں فرق کرتے تھے. اللہ نے فرمایا جو میری ذات پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے نبی پر بھی ایمان لے کر آئے. اس لیے دیکھیں نا، عیسائیوں سے پوچھے وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت قیامت کو بھی مانتے ہیں، اور میدان محشر میں حساب کتاب کو بھی مانتے ہیں. یہودی بھی اسی طریقے پر عمل ہے، لیکن ایک چیز کا اختلاف تھا، وہ کیا تھا؟ حضور کی ذات. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے دور میں موسیٰ اور عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر دوبارہ آ جائیں، اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے دے اور میرے دور میں آئیں، فرمایا ان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ میرا کلمہ پڑھیں. حالانکہ اتنے اولو العزم نبی، اتنے اولو العزم رسول، لیکن فرمایا ان پر بھی لازم ہوگا کہ میرا کلمہ پڑھیں. تو اس لیے قرآن نے کہا یا والذین آمنوا باللہ ورسولہ لم یفرق بین احد، جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ رسول کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرے گا. جس طرح اللہ کو مانے گا اسی طرح رسول کو مانے گا. لیکن ایک یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھاتا چلوں، اللہ کا علم کسی کو نہیں تھا. صحابہ میں سے کسی نے رب کو نہیں دیکھا. بنی اسرائیل نے، یہ پچھلی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، سورہ آل عمران میں، کہ بنی اسرائیل نے تو اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ بھائی اللہ ہمیں دکھاؤ، سامنے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے.
لیکن حضور کی امت میں ایک صحابی نے بھی اس چیز کی تمنا بھی نہ کی کہ یا رسول اللہ رب دکھا دے. کافروں کے رب سامنے، بت سامنے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جس رب کا دعویٰ کرتا ہے وہ رب بھی سامنے نظر، لیکن کسی بھی مسلمان نے اس چیز کی حضور سے تمنا اور خواہش نہیں کی کہ یا رسول اللہ دکھائیں ہمیں رب. بغیر دیکھے رب کو مان لیا. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میری ذات کو دیکھ لیا اس کو رب کے جلوے اور دیدار کی لذت مل گئی. تو حضور کو دیکھ کر صحابہ ایمان لائے تھے نا. تو یہ یاد رکھیے، جو بندہ جس چیز کی خبر دیتا ہے اس کی خبر پر یقین بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس پر ایمان ہوتا ہے. جو بندہ 2 نمبر ہو، وہ چاہے جتنی مرضی بڑی خبر آپ کو دے، آپ کہیں گے بھائی یہ بندہ 2 نمبر ہے، اس کی بات پر ایمان نہیں رکھنا، اس کو نہیں ماننا. لیکن مسلمانوں نے پہلے حضور کو مانا اور پھر رب کو مانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو چھوڑ دیں اور اللہ پر ایمان لیں؟ تو اللہ نے فرمایا ایمان بھی صرف وہی قبول ہے جس میں میرا نبی شامل ہو. یہ قرآن پاک ہے. تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد قرآن عظیم الشان میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو یہودی تھے ان کی عادات کچھ بیان کی. ایک تو یہ کہ ہٹ دھرم بہت زیادہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوگا ہٹ دھرم ہوگا، دلائل سے نہیں مانے گا. تو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے ہٹ دھرم کا لفظ استعمال کیا کہ ہٹ دھرم ہے، ہٹ دھرمی ان کے اندر. نمبر 2 پر انہوں نے حضرت موسیٰ کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، لیکن آج تک رسول اللہ علیہ السلام کی امت اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی. اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. الحمدللہ امت میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے، لیکن پوری امت کا اجتماعی اور امت کا اکثریتی حصہ جس کو کہتے ہیں جمہور حصہ امت کا کبھی گمراہ نہیں ہوا. بنی اسرائیل نے تو سب نے نبی تشریف لے کے گئے اعتکاف کے لیے، پورے بنی اسرائیل نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ابھی حضرت موسیٰ کو گئے ہوئے 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو یار 40 دن نبی موجود نہ ہو اور امت گمراہ ہو جائے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے نبی کے طریقے اور شریعت پر آج بھی امت قائم ہے. ہاں کمی بیشی آتی ہے، کبھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، کبھی روزہ نہیں رکھتے، لیکن امت کا اکثریتی مزاج یہ ہے کہ رمضان ہوگا، اسلامی ملک ہوگا تو لازمی اس ملک میں رمضان کا موسم اور ماحول ہوگا. جیسے کہ آپ کے ملک میں ہے، چاہے انڈیا میں چلے جاؤ، ہندو رہتے ہیں لیکن مسلمان جہاں پر ہوگا وہاں پتہ چلے گا واقعی رمضان کا مہینہ ہے. تو جہاں بھی مسلمان ہوگا کم از کم اسلام کی بنیادی اقدار لازمی آپ کے سامنے ظاہر ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں یہودیوں کی دشمنی بیان کی کہ ہفتے والے دن ان کو کہا گیا شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیا. پھر ان کو کہا گیا کہ تم نے نبیوں کو قتل نہیں کرنا، انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا. حتیٰ کہ بی بی مریم کو بھی نہ چھوڑا، حضرت بی بی مریم پر طرح طرح کے بہتان لگائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط القاب سے پکارا کیونکہ بغیر والد کے تھے نا، تو ان کے غلط نام دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو سارا تذکرہ قرآن پاک نے یہاں پر کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا نام لیا، ایک ایک نبی کا نام لیا، نبی کا ذکر کیا، فلاں نبی آئے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا اے حبیب رسل قد قصصناہم علیک من قبل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لائے جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا. لیکن آگے وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے نبی ایسے بھی آئے جس کا ذکر بھی آپ سے نہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ جو کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ 2 روایتیں ہیں، 1,24,000 بھی ہے اور 1,45,000 بھی ہے. 2 روایتیں حدیث میں آتی ہیں جو نبی تشریف لائے. اب سارے نبیوں کا نبی پاک نے نام بھی نہ لیا، سب نبیوں کا نام نہیں آیا. قرآن پاک میں تقریباً 60 نبیوں کا ذکر آیا.
احادیث میں تقریباً کوئی 150 کے قریب انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، لیکن اس کے علاوہ جو نبی تشریف لائے یہ تو سینکڑوں میں ہیں. تو بھائی نبی تو آئے 1,24,000 یا 1,45,000، وہ اور نبی کہا. تو قرآن نے کہا اے حبیب ہم نے سارے نبیوں کا آپ کے ساتھ ذکر نہیں کیا، کچھ کا ذکر ہوا ہے اور کچھ کا ہم نے ذکر نہیں کیا. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنے غلاموں سے کہو لا تغلو فی دینکم، کہ دین کے اندر غلو نہیں کرنا. غلو کیا ہے؟ کسی چیز کو مبالغے کے ساتھ بیان کرنا، مبالغہ آرائی نہیں کرنی. جو جیسی بات ہے، جس طرح جس کی شان ہے، جو حق ہے وہ بتا دیں، مبالغے سے کام نہیں لینا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن عبدالعزیز. اب میں ذرا ایک مسئلہ یہاں پر سمجھا دوں، یہ بات بتانے والی ہے، ضروری ہے اخلاقی لحاظ سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ خط لکھ رہے تھے کسی کو، امیر المومنین تھے وقت کے خلیفہ. تو انہوں نے جناب محترم حضرت یہ لفظ، جس طرح ہمارا ماحول ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پکارنے سے پہلے بڑے 2-3 میٹھے بول دیتے ہیں، حالانکہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن چونکہ قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں مبالغہ رائی نہیں کرنی، جو جس طرح ہے اس طرح بات بتا دو، بس اس سے کہہ دو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خط دوبارہ پھاڑ دیا، پھر دوبارہ سے لکھنا شروع کیا. پھر لکھا، پھر سارے خط کو لکھنے کے بعد پڑھا تو دیکھا کہ پھر بھی 2-4 الفاظ ایسے تھے جس میں مبالغہ پایا جا رہا تھا، مبالغہ پایا جا رہا تھا. تو کئی لوگ ہوتے ہیں نا چاپلوس قسم کے، تو چاپلوسی جملے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ دوسرے کے بارے میں مبالغے سے کام لوں، ہاں جو اللہ رسول نے جس کو جتنا حق دیا میں وہ بات بتاؤں گا. تو آپ نے تیسری باری خط لکھا تو پھر بالکل سادہ کہ بھائی آپ سے یہ کام ہے، مہربانی کر کے یہ کام کر دے، بس بات ختم ہوگی. نہ حضرت، نہ گزارش، نہ محترم، حالانکہ کہنا چاہیے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ یار جو بات ہے بس سیدھی بات کہہ دی جائے. تو کئی لوگ مبالغہ رائی کو پسند کرتے ہیں نا. تو قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، دین میں مبالغہ رائی نہیں کر دیں. عیسائیوں نے یہی غلطی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو قرآن نے اس کا رد بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. رب نے بیان کیا نہ رب کسی سے پیدا ہے، نہ کوئی رب سے پیدا ہے. خالق ہے، بنانے والا ہے، لیکن جو پیدائش کا پروسیس عمل ہے رب العالمین اس سے پاک ہے، بالکل پاک ہے. اس سے اس طرح نہیں جس طرح ہم سے بچے آگے پیدا ہو سکتے ہیں، آگے نسل چل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ مبالغے قائم کر لیے. اسی لیے حضور نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ تجھ سے اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا کہ تجھے وہاں پہنچا دے گا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا. اور فرمایا ایک تجھ سے اے علی تجھ سے اتنا بغض رکھے گا کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بغض رکھا کہ نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا، ایک گروہ تجھے مومن ماننے سے بھی انکار کر دے گا. تو یہی ہوا، خوارج نے حضرت علی کو مسلمان ماننے سے بھی انکار کیا، اور رافضیوں نے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی ماننے سے کیا انہوں نے کہا جی اصل میں رب ہی علی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں آیا نا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سورہ آیت الکرسی میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہتا وہ جو علی ذکر ہوا وہ یہی علی ہے. حالانکہ وہ تو اللہ کو کہا گیا علی، اللہ کی صفت ہے یہ. تو بہرحال قصہ مختصر، ہر کام میں اعتدال پسندی رب کو بہت پسند ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو عیسائی تھے، کسی چیز کو بہت مبالغے سے لے جانے والے، ولا یہودی ولا نصرانی، نہ یہودی تھے،
ولیکن کان حنیف و مسلمہ، تیسری بات قرآن نے کہی، حضرت ابراہیم کان حنیف و مسلمہ، آپ اعتدال پر چلنے والے ایک سچے مسلمان تھے۔ تو اعتدال والا رستہ، نہ کسی چیز کو بہت بڑھانا نہ نیچے گرانا، درمیانہ رستہ اللہ تعالیٰ کو پسند۔ تو سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، ایسا دسترخوان جس میں تیار کھانا ہو، جس میں کیا کھانا ہو؟ تیار کھانا۔ آج کل افطاریاں تو ہوتی ہے نا، افطاری کے ٹائم آپ دیکھیں جب دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے سب کچھ اور سب بیٹھ جاتے ہیں، ایسے تیار دسترخوان کو عربی کے اندر کہتے ہیں مائدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مائدہ۔ تو پوری سورت رب نے مائدہ کے بارے میں اتاری اور یہی بتایا کہ بھائی دین اسلام میں رب نے مائدہ رکھ کر بتایا کہ اسلام کسی کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، اسلام تو کھلانے والا دین ہے، کھلانے والا دین ہے۔ تو مائدہ، سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت مبارکہ بیان کی، اس میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں حلال و حرام اسلام کے سیکھنا چاہوں تو کون سی سورت پڑھوں؟ سورہ مائدہ پڑھے۔ اگر چاہتا ہے کہ میں جناب معاشرتی حقوق، عورتوں کے حقوق سننا چاہتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن کی سورۃ الطلاق اور سورۃ النساء اور سورۃ النور، یہ 3 سورتوں کو وہ پڑھے تاکہ اس کو سارے مسائل، گھریلو مسائل پتہ چل سکے۔ تو سورۃ النساء کی آخری آیت میں بھی پھر دوبارہ وہی بات عورتوں کے حقوق اور ترکے کا ذکر کیا گیا ہے، جو میں پرسوں کے لیکچر میں، کل کے لیکچر میں کر چکا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر حرام جانوروں کا تذکرہ کیا کہ حرام جانور کون کون سے ہیں، تو اس کی 4 قسمیں مین بیان کی گئی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار حرام کیا، والدم، خون حرام کیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل به لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ، ایسا جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت، کسی اور ذات کا نام لیا جائے، چاہے کوئی نبی بھی ہو، کسی نبی کے نام لے کر جب چھری چلائی جائے گی وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کا لفظ کہنا یہ ضروری ہے، اگر نہیں کہا تو وہ جانور حلال ہو سکتا نہیں ہے۔ تو ساری بات واضح کی آگے کہ ایسا جانور جس کو گلا گھونٹ کے مارا جائے، ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، ایسا جانور جو کوئی اور جانور اس کو کھاتا ہو اور وہ مر جائے، یہ ایسے تمام جانور حرام ہیں۔ ایسے جانور جو پنجوں کے ذریعے سے کھاتے ہیں، جو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، ایسے جانور بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ حرام کا معیار اسلام نے ایسے جانور جن میں درندگی ہے، اسلام نے وہ حرام رکھے، اور دیکھو قربانی کے لیے وہ جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے کہ جو جانوروں کے اندر شرافت پائی جاتی ہے۔ بکری ہے، چاہے جتنی مرضی بھی شاطر ہو اور تنگ کرنے والی ہو نا، لیکن اس کے اندر درندگی نہیں ہوگی۔ بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ وہ جانور ہیں جن کا درندگی نہیں، شرافت ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کے کھانے کے لیے ایسے جانور پسند کیے جن میں شرافت ہے، کیونکہ کھانے کے بعد جو چیز کھائی جائے اس کی طبیعت کے اثر بندے کے اوپر پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک بات کہتا چلوں، خنزیر اس لیے رب نے حرام کیا کہ خنزیر کے اندر ایک خباثت پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ خنزیر اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مادہ کے ساتھ، خنزیر اپنے پیدا کیے ہوئے مادہ کے ساتھ خود برائی کرتا ہے۔ یعنی اس میں جیسے ہمارے اندر رشتہ داریوں کا ایک فرق ہے نا، یا حلال جانور ان میں رشتہ داریوں کا فرق ہے، پھر بھی ان میں وہ خواہشات نفسانی اور زنا کی ایک شہوت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ حلال جانوروں میں جس طرح کے خنزیر کے اندر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس خباثت سے محفوظ رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم پر حرام ہے خنزیر کا گوشت بھی۔ تو یہ سارا کچھ سورہ مائدہ کے آغاز میں بیان کیا گیا، اور اس کے آگے آئے پھر حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ مختصر قصہ کہ جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو ہوا یوں کہ
وہ جب مر گیا، کیونکہ دنیا میں پہلا انسان تھا جو مرا تھا، اس سے پہلے ابھی کوئی بھی انسان دنیا سے نہیں مرا، گیا ہی نہیں تھا، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اب مر گیا اب کیا کر دیں اس کو، پھینک دوں یہیں پر. تو دو جانور دو پرندے اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ ایک کوا دوسرے کوے کے لیے چونچ کے ذریعے سے گڑھا کھود رہے، اور اس کو دوسرے کوے کو جو مرا ہوا ہے وہ کوا ڈال دیتا ہے گڑھے میں. سارا قصہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک سارا قصہ ہے، خود پڑھ لیجئے گا. تو وہ جو گڑھے میں ڈالا اس کو اوپر سے مٹی ڈال دی. تو وہ قابیل جو تھا اس نے کہا یار مجھ سے اچھا تو یہ پرندہ ہے جس کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ اگر اس کا بھائی مر جائے تو اس کو کیسے دفنانا ہے. تو دنیا میں پہلا جو شخص دفن ہوا وہ حابیل تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے. قابیل جو تھا اس نے قتل کیا تھا، اس لیے دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سارے کا گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ آغاز قتل کرنے کا جو جس گناہ کا جس نے کیا ہے اور جس کو دیکھ کر آگے ہوا ہے اس کو ملے گا، اور جس نے نیکی کی بنیاد رکھی اس کو دیکھ کر جتنے بندے قیامت تک عمل کرتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے ثواب پاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا. جیسے حضرت عثمان غنی، آج مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو. وجہ کیا ہے کہ نیکی کی بنیاد رکھ گئے. تو جس نے برائی کی بنیاد رکھی گناہ اس کے اوپر، جس نے نیکی کی اس کے اوپر نیکی کا ثواب ہے. تو آگے آئے سورہ وقت ہے بس آخری آیت میں کرتا ہوں بیان. سورہ مائدہ کی آج میں یہ اب آخری آیت کروں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں بیان کیا، دو چیزیں بیان کی. اپنے نبی پاک کی نعت بیان کی ہے، حضور کی نعت. اور نعت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے نبی کی تعریف بیان ہو، اس کو نعت کہا جاتا ہے. آج کل نعتیں عجیب و غریب ہی ہیں. ہاں جی، حلیمہ مینوں نار رکھ لیتے حلیم، او بھائی یہ کوئی نعتیں نہیں ہیں. نعتیں وہ ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. ہاں جی، میں تیرے بکریاں دا واڑا، اور نہ تو وہ واڑا ہے نہ اور کچھ ہے. نہ تو بیان کرو نبی علیہ السلام کی تعریف ہو جس میں. حضرت سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن نے 2 لقبوں سے پکارا. یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم نور و کتاب مبین. رات کی تراویح میں نبی پاک کی 2 نعتیں بیان ہوئی ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک کتاب آ گئی. نبی پاک کو قرآن نے کیا کہا؟ نور. اور نور کہتے ہیں روشنی کو. نور کو نور ہدایت بھی کہا جاتا ہے اور نور کو قلبی روشنی بھی کہا جاتا ہے، جس سے بندہ اپنے ایمان کو پرکھتا ہے. حضور کی برکت سے نبی پاک کی امت کو یہ ملا کہ جو قبائل عرب کے ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے اور نسلی دشمنیاں چل رہی تھی، رسول اللہ علیہ السلام کے تشریف لانے سے ان کو ایسا نور ملا. وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کی خاطر جان بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگ پڑے. اتنی محبت کہ پانی کسی کو چاہیے اپنی جان دے دی، اس کو پانی پیش کر دیا. تو قرآن نے کہا قد جاءکم نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا اور ایک کتاب بھیجی. اور دوسری آج کے درس کی جو آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے برہان من ربکم، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ. نبی علیہ السلام کی ذات کو قرآن نے برہان کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بس آخری بات ہے، ذرا میرے ساتھ بول دیجئے، کیا کہا ہے؟ برہان کہا ہے. اور میں یہاں سے نبی پاک کی وہ شان جو پہلے نبی میں سے کسی کو نہیں ملی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے. حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا 9 آیات. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات دیے. 9 معجزات دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کو 4 معجزات ملے تھے اور کسی نبی کو اس سے بھی زیادہ ملے.
لیکن ہر نبی کو تو گنے چنے معجزے دے کر رب نے بھیجا، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن الحمد سے والناس تک پڑھ لو، رب نے اپنے حبیب کے معجزات کا ذکر نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور نبیوں کے معجزات ہیں، حضور کے معجزہ کوئی نہیں قرآن نے بیان کیا، واضحتاً اشاروں میں ہے، واضحتاً جیسا قصے کی صورت میں نہیں کیا۔ ایک بات کہہ دی وہ ساری باتوں پر بھاری کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ اپنے حبیب دوسرے نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا، اپنے نبی کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور کے سر کے بال بھی معجزہ، اور آج بھی دنیا بھر کے عجائب گھروں میں، میوزیم میں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے منہ مبارک ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے میوزیم میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی چادر مبارکہ ہے، اور چادر کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی مدینہ میں جب کوئی بیمار ہوتا رسول اللہ کے وصال کے بعد جب ہمارے گھر کوئی عورت آتی تو میں رسول اللہ کا وہ کرتا، حضور کی وہ چادر، وہ پانی میں بھگو کر نچوڑ کر وہ پانی دے دیتی، بیماروں کو شفا مل جاتی۔ اور یار نبی پاک سے کے جسم سے لگا ہوا کپڑا وہ شفا دیتا ہے تو خود بتاؤ نبی کی شان کیا ہوگی، حضور کی کیا شان ہوگی؟ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو معجزے دیے، رب نے فرمایا ہم نے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ سرکار کی آنکھیں بھی معجزہ، حضور کے کان بھی معجزہ، حضور کے ہاتھ بھی معجزہ، نبی پاک کا بولنا بھی معجزہ، سرکار دو علیہ السلام کا چلنا بھی معجزہ، اور حضور کا سوچنا بھی معجزہ۔ نبی علیہ السلام کی ہر آن صحابہ کرام کو معجزات ہی نظر آتے، کسی صحابی نے حضور سے معجزہ طلب نہیں کیا، لیکن حواریوں نے کیا مانگا؟ جو آج کے رات کی تراویح کی آخری آیت میں تھی، لیکن اس کی تفصیل اگلی آج کی تراویح میں آئے گی، تو انشاءاللہ وہ کل میں تفصیلاً بیان کروں گا کہ حضور کے صحابی نے معجزہ تو نہیں مانگا، لیکن حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کیا کہا تھا، انشاءاللہ یہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا